السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ آج کی کہانی ہے رحم دل بطخ اور شریر کوّا۔ اخلاقی کہانیاں، سبق آموز کہانیوں میں ویلکم۔ کسی ملک میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ یہ باغ خوبصورت رنگ برنگے پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس باغ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں رہنے والے پرندوں نے اپنے بہت اچھے گھر بنائے ہوئے تھے۔ ہر پرندے کی کوشش تھی کہ اس کا گھر سب سے زیادہ پیارا نظر آئے۔ مورنی کا گھر تو اتنا خوبصورت تھا کہ سب پرندے اس پر رش کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کو موتیوں، پھولوں اور سنہری تاروں سے سجا رکھا تھا، اور چڑیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مختلف قسم کی چیزیں لے آتی۔ اس کا گھر بھی دیکھنے کے لائق تھا۔ طوطے کے گھر ہر ہفتے پارٹی ہوتی تھی۔ سب پرندے وہاں جمع ہو کر خوب ہلا گلا کرتے۔ سب پرندے آپس میں دوست تھے، اور بطخ رانی کی تو کیا ہی بات تھی۔ جیسے وہ برف کی طرح سفید تھی، اسی طرح اس کا گھر تھا۔ اس کے گھر میں ہر چیز سفید تھی، سفید پھولوں کی سجاوٹ، سفید موتی۔ رات کو اس کا گھر چاندنی اور بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ بطخ رانی کی عادت بھی بہت اچھی تھی۔ سب پرندے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ کسی پرندے کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، بطخ رانی اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی۔ اس باغ میں صرف کوّا ایک ایسا پرندہ تھا جو کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی عادت ہی ایسی تھی، ہر کوئی سمجھتا وہ اپنا گھر بناؤ، لیکن اتنا لاپرواہ تھا کہ اس نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ ادھر ادھر اڑتا پھرتا رہتا۔ جب کبھی آوارہ گردی سے تھک جاتا یا آندھی بارش ہوتی تو کسی نہ کسی پرندے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا، پلیز مجھے اندر آنے دو۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی۔ سب پرندے اپنے اپنے گھروں میں سکون سے تھے۔ اچانک بطخ رانی کے گھر کا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ بطخ سمجھ تو گئی تھی کہ کون ہے، لیکن پھر بھی پوچھا کہ کون ہے، پلیز مجھے اندر آنے دو۔ باہر سے کوّے کی آواز آئی، میں بارش میں بھیگ گیا ہوں، بجلی بھی چمک رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بارش رکتی ہی چلا جاؤں گا، لیکن میرے گھر میں بہت سامان ہے، تم کسی اور پرندے کے گھر چلے جاؤ۔ بطخ نے کہا، سب نے انکار کر دیا ہے، پیاری بطخ تم مجھے اندر آنے دو۔ کوّے نے منت کی۔ اصل میں کوّا جس گھر میں جاتا وہاں کوئی نہ کوئی چیز خراب کر دیتا تھا، اس لیے سب اسے بچتے تھے۔ اس لیے اب وہ بطخ کی منتیں کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ بطخ بہت رحم دل ہے۔ اچھا آ جاؤ، بطخ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، لیکن میری کوئی چیز خراب نہ کرنا، میرے ڈرائنگ روم کے قالین پر سو جاؤ، اور ڈرائنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کا ہاتھ نہ لگانا، اس پر میں نے کھانے کا سامان رکھا ہے، کیونکہ کل میری سالگرہ ہے، سب پرندے آئیں گے، تم فکر نہ کرو پیاری بطخ۔ کوّے نے کہا، میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، شب بخیر، اب سو جاؤ، بطخ نے کہا، اور اپنے سونے والے کمرے میں چلی گئی۔ صبح بطخ کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ موسم بہت خوشگوار تھا۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد سارا باغ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ آج سالگرہ کی تقریب کا بہت مزہ آئے گا، سب پرندے گانا گائیں گے اور مزے کے کھانے کھائیں گے۔ بطخ نے سوچا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تاکہ کوّے کو جگائے، لیکن یہ کوّا سب کچھ کھا کر اور خراب کرنے کے بعد اڑ چکا تھا۔ بطخ بیچاری بہت پریشان ہو گئی۔ اب کیا کرے، اس کے مہمان آنے والے تھے، اس کی سالگرہ کا مزہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنے میں اس کے مہمان پرندے آ گئے۔ وہ گفٹ بھی لائے تھے اور خوشی سے گانے گا رہے تھے۔ پیاری بطخ کیک کاٹو، تمہارا کیک مزے کا ہوتا ہے، مورنی نے کہا، لیکن بطخ اداس بیٹھی تھی۔ جب پرندوں کو بطخ کی اداسی کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں کوّے پر بہت زیادہ غصہ آیا، اور انہوں نے کوّے سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کہ آئندہ اسے باغ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر سب پرندے نے مل کر بطخ کی سالگرہ منائی، تقریب کا انتظام کیا۔ مورنی بہت سلیقے مند تھی، اس نے جلدی سے کیک بنا لیا۔ طوطا بہت سے امرود لے آیا اور چڑیا اور بلبل بھی پھل لے آئے تھے۔ اسی طرح چاٹ بنا لی گئی۔ بطخ نے کیک کاٹا، سب پرندوں نے بہت انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد میوزیکل پروگرام ہو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مور نے جا کر دروازہ کھولا تو زخمی حالت میں کھڑا تھا، اس کے پر ٹوٹ چکے تھے، وہ رو رہا تھا، بطخ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ بطخ کی چیزیں کھا کر اڑا تو اس پر ایک عقاب نے حملہ کر دیا، وہ مقابلہ نہیں کر سکا اور نیچے گر گیا، جہاں ایک بلی نے چونچ مار کر جان نکال دی کہ یہاں تک پہنچا۔ سچ ہے، برائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ بطخ نے کوّے کی حالت دیکھ کر سب پرندوں کے مشورے سے کوّے کو اور اسے معاف کر دیا۔